الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورت حج کا آخری رکوع ابھی امام صاحب نے پڑھا ہے اور میں نے بھی اسی کو دہرا دیا ہے اور وہی رکوع میں نے بھی پڑھ دیا. قرآن کا یہ شان کہ جہاں سے پڑھا جائے اور اس کا کیا جائے بیان واہ سبحان. اس کی ایک ایک آیت ایک ایک جملے میں انسان کی نجات. کہیں سے پڑھو کوئی آیت اور اسی کو بیان کر دیا جائے بس اسی کی ضرورت ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آج ضرورت ہی کسی کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے ائمہ اربعہ میں سے چوتھے امام ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ سب سے چھوٹی سورت عصر وہ نازل ہو جاتی تو عقل مند آدمی کے نجات کے لیے وہی کافی وافی شافی ہو رہے. باقی قرآن کی ضرورت ہی نہیں. قرآن کی ایسا معجزہ ہے چھوٹی سی چھوٹی صورت اور اس کے اندر وہ جامعیت ہے. ابھی سورت حج کا یہ رکوع پڑھا گیا اس میں توحید ہے اس میں رسالت ہے ماشاءاللہ اس میں عبادت ہے اس میں رکوع ہے سجدہ ہے. وفعل الخیر کا جامع لفظ ہے. وفعل الخیر یعنی کرو تم بر یعنی نیکی کا کام خیر کا کام کرو لعلکم تفلحون. خیر کنتم خیر امت اولئک خیر البریہ. خیر خیری ہے. وفعل الخیر اور خیر اسلام کے اندر نیکی کا اتنا دائرہ وسیع ہے اور اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں. خیر بر لن تنالوا البر حتى تنفقوا ليس البر ان تولوا وجوهكم. بر کہتے ہیں نیکی کو. نیکی میرے گلے کو کھولنے کے لیے یہ علاج میں کرا رہا ہوں. کل میں زیادہ بولا اتنا بولا کہ میرا گلا بالکل بیٹھ گیا. صبح سویرے درس دیا اس کے بعد اتنا میں نے زور لگا دیا مجمع تھا کافی اور اس طریقے سے میں نے بہت زور لگا دیا اور پھر بیت کا کام اور پھر توجہ کا کام. تقریر فقط آپ کی ہو نا تو وہ آسان ہوتی ہے اور جس تقریر میں حال بھی ہو باطن بھی شمولیت کرے ماشاءاللہ تو اس میں بڑا زور لگتا ہے نا. یہ بات ذرا سمجھانی مشکل ہے اور اس میں دعویٰ بھی نکلتا ہے لیکن میں تو خدا مطالعہ سے ڈرتا ہوں دعوے سے ڈرتا ہوں میں تو ہر کرتا ہوں. توجہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس ظاہری تبلیغ کے ساتھ بعض
ہوتی ہے، باطن کی بھی تبلیغ ہوتی ہے، باطنی تبلیغ، اور وہ باطنی تبلیغ قلب سے نکلتی ہے، یہ زبان سے، یہ قال سے، اور وہ حال سے، اور دونوں پر طاقت خرچ ہوتی ہے، اور یہ بات چیزیں ہوتی ہیں رٹی رٹائی سے پکی پکائی، وہ بیان کر دینی آسان ہوتی، سمجھا نا؟ اور ایک ہے یہ کہ پورا قرآن پہنچانا، بلغ ما انزل الیک من ربک، بلا کا مقام قرآن پورے کی تبلیغ کرنا، یہ کار دارت، کہیں سے کوئی قاری پڑھے اور اسی کو پڑھ دے، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، میں ایک رکوع پڑھتا ہوں، آپ پڑھ لیں گے وہ رکوع، یوں کرتے بولتے نہیں، انہوں نے یوں کیا ہے، دیکھا ابھی کبھی نہیں، ابھی بولتا ہے نہیں، کوئی کہیں سے قرآن پڑھے اور اسی آیت کو اسی رکوع کو آدمی پڑھ دے، کوئی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ آپ بھی سر ہلا رہے ہیں، یہ سر ہلانے کے قائل ہیں، لیکن الحمدللہ میرا دعویٰ نہیں، لیکن میں ایسا کر دیتا ہوں، اللہ کی مہربانی ہے، یہ قرآن اس پر آسان، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیونکہ میری تبلیغ پورا جہان یہ اللہ نے بنایا ہے میرا میدان، میں کرتا ہوں کام، نہ کہ ایک امام ایک جگہ میں بیٹھ کر کے، نہ، یہ خدا کی مہربانی، اللہ کا فضل، اس وقت انسان اور وہ اللہ کا قائم مقام، جہاں تک خدا کی خدائی، اگر اس نے یہ کلام پہنچائی تو اس نے قرآن کا شکر ادا کیا، تو اس طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی۔ اس وقت اگر میں اپنی عمر بتاؤں تو مجمع میں میری عمر کا آدمی کوئی نہیں، بالکل ہر جگہ پر جاتا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں، اور آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تو ہر ایک کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے عمر کا کوئی آدمی بیٹھا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے، نہیں کھڑا کر سکتے، بالکل نہیں کھڑا کر سکتے، بازو میرے آزمائے ہوئی ہیں، لیکن میری طرح وہ کام کرے، میرے ساتھ چلے، ایک مہینہ تو چلے تو پتہ چلے، ہاں جی میرا لڑکا میری طرف دیکھتا ہے، ماشاء اللہ، جس طریقے سے میں ان کو لاتا ہوں بڑی مشکل سے، اور ان کی والدہ یہاں میری بچیاں بیٹھی ہوں گی، وہ ہر ایک کا نام لے لے کر کے اس نے سلام سے ہٹایا، اور وہ اس طریقے سے بیمار ہے، ورنہ وہ میرے ساتھ تیار ہے، الحمدللہ، یہ خدا کی مہربانی ہے، اور وہ بالکل ہی نام لے کر کے، اور مجھے نام یاد نہیں بالکل ہی، اور وہ اس طریقے سے خدا کی مہربانی، اللہ کا فضل، اب تو یہ بات ہو للطیبین والطیبون للطیبات، معلوم نہیں میں کیا کر گیا بات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، میں کر گیا بات، اولئک مبرؤون مما یقولون، ماشاء اللہ یہ خدا کی مہربانی ہوتی ہے، یہ اپنا یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، پوری انسانیت کا یہ حاصل رمضان کا مہینہ، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، یہ ہدایت نامہ اور یہ قوت فارقہ فرقان، یہ قوت فارقہ جو بین الحق والباطل ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ آگے بیان کرتے 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 وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اگر تم نے یہ خدا کی کلام، ہمیں یہ میری کلام، اگر جہاں تک خدا کی خدائی تم نے پہنچائی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تم نے قرآن کا شکر ادا کیا۔ یہ قوت یہ فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، میں ابھی 18ویں پارے میں چلا
ایک ایک کہیں سے پڑھو اسی کی ایپ میرے سامنے اور حاضر ہو جاتی ہے. جس طرح تم ٹی وی دیکھتے ہو نا اور تصویریں تمہارے سامنے آتی ہیں, اسی طرح یہ قرآن پورا میرے دماغ میں مستقر ہو جاتا ہے. یہ خدا کا فضل. جہاں سے کوئی پڑھے وہی میرا بیان. ایک تقریر رٹی رٹائی نہیں ہوتی. اصلاح کا کام وہ بڑا مشکل کام. دنیا میں جتنے کام وہ سب آسان. انسان بننا یا کسی کو بنانا یہ ہے مشکل کام. جب بنو گے تو پتہ پاؤ گے, یا کسی کو بناؤ گے تو پتہ پاؤ گے, اور جب اوپر جاؤ گے تو پتہ پاؤ گے. اوپر چڑھنا آسان, بڑا مشکل کام اوپر چڑھنا. نہ سیڑھی نہ کوئی اور جگہ ایسا چڑھنا. اس کی طرف يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. یہ طیب کرنے اور اعمال صالح یہ اوپر چڑھتا ہے. اور اسی طرح انسان جس وقت اس کے اندر انسانیت ہوگی تو یہ اڑے گا اور اوپر چڑھے گا. سمجھا؟ اوپر چڑھنا اس لیے بس کیسا چڑھو گے؟ سنو یہ ایک آیت, یا ایھا الانسان, اے انسان. بس یوں سمجھو کہ اللہ کا خطاب میرے ساتھ ہو رہا ہے. ہر آدمی یہ سمجھے کہ اللہ میرے سے ہم کلامی کر رہا ہے اور قرآن مجھے خطاب کر رہا ہے. یہ بات نہ سنو, اللہ کی بات, اللہ کا آرڈر, اللہ کا حکم سنو, تمہارے لیے ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا, یقیناً تم سب کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, بولا کرو. یاد رکھو ڈنڈا میں بات میں نے پڑھا, مجھے لکما دیا کرو, میرا دھیان ادھر ہوتا ہے. ورنہ میں پیچھے سے پڑھوں تو مجھے سب کچھ آتا ہے. خدا کا فضل ہے. میرا بولنا اونچا پیچھے اتنا ہیرا. 3 حافظ بیٹھے ہو میرے سامنے, اور بھی بیٹھے ہوں گے, مجھے لکما دیا کرو تاکہ میں سوچے میں پڑھ. ایک تو ہے الف لام میم صاد, کتاب انزل الیک. یہ کتاب نازل کی گئی ہے اے میرے نبی آپ کی طرف. کتاب انزل الیک, حضور کی طرف. ایک جگہ فرماتے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ تم ایک کی طرف, تم سب کی طرف یہ کتاب نازل کی گئی ہے اور اس میں تم سب کا ذکر ہے, لیکن تمہیں عقل چاہیے. افلا تعقلون, عقل سے کام کرو, سے سوچو. اور حقیقت ہے اس میں فیہ ذکرکم, اس میں تم سب کا ذکر ہے. ذکر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوصاف, ان کے صفات, ایک اللہ کے مقبول بندے کی صفات قرآن میں موجود ہیں. اگر یہ صفات تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو تم یوں سمجھو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا بھی ذکر ہے قرآن کے. اگر وہ صفات اور وہ اوصاف تمہارے اندر نہیں پائے جاتے تو تم یوں سمجھو کہ میرا ذکر نہیں ہے. عباد الرحمان سے عباد الشیطان, شیطان کے بندوں کا بھی ذکر ہے کہ ان کے یہ اوصاف, یہ اوصاف, یہ اوصاف. اور رحمان کے بندوں کے اوصاف بھی بیان ہیں. وعباد الرحمان الذین یمشون علی الارض هونا فاذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون, اللہ والوں کی یہ صفتیں, یہ تمہارے اندر یہ صفات اور یہ صفتیں اور یہ عادات اور یہ خصلتیں تمہارے اندر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں تو یوں سمجھو کہ تمہارا بھی ذکر ہے. اور تم کس لین میں آتے ہو؟ اس لین میں آتے ہو یا اس لین میں آتے ہو؟ ہمیں کل شیء خلقنا زوجین, اللہ نے ہر چیز کے دو جوڑا جوڑا بنایا ہے. آسمان اور زمین, دنیا اور آخرت, اچھے اور برے, نیکوکار سے بدکار, ہر چیز جوڑا جوڑا. ایک تو وہ جوڑا ہے نر مادے کا, ہاں جی, اور ایک یہ جوڑا ہے. تو اس طریقے سے آدمی سمجھے
الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ خدا کا فضل۔ جب آدمی کرتا ہے کام تو اس کا دیکھتا ہے انجام، ہاں جی، اس کا انجام دیکھتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ بات ابھی جو میں کرنا چاہتا تھا یہ ذرا طول پکڑ گئی، ہاں جی، تو وہ بات سامنے سودا کرے گا انشاءاللہ، ابھی نہیں تو بعد میں پھر آ جائے۔ جس طرح تمہارے سامنے شکلیں آتی ہیں نا، اسی طرح میرے سامنے ایسے آتی ہیں۔ اللہ مقبول میں قربان پر الحمدللہ ابھی پھر وہی چیز آ گئی۔ شہر رمضان کوئی بچہ کچا یا بڑا ہلے نا، اب جو ہلے گا لاٹھی کہاں ہے؟ لاٹھی میری بتاؤ۔ جو ہلے گا میں اس کو ادھر روکوں گا، یاد رکھو۔ پھر یہ نہ کہنا کہ ہماری بےعزتی خراب کی ہے، ہماری بےعزتی خراب کرتا ہے۔ اللہ کی بات کو چھوڑ کر کے اٹھنا، اور پھر عزت ادھر سے ملتی ہے۔ وجہ عزت نمبر اول عزت اللہ کی ہے، وجہ رسول ہی دوسرے نمبر پر رسول اللہ کی، وجہ مومنین تیسرے نمبر پر اولیاء کاملین کی ہے۔ حضور کے زمانے میں مومن ہر مومن ولی کامل تھا، آج ہم ایک مومن ہیں۔ تو اللہ کی باتوں کو جو اللہ باتیں کر رہا ہے تمہارے سامنے، اللہ کی بات نہ سننا کہ میں تو تیری بات ہی نہیں سنتا، جس طرح کسی دشمن یا کسی آدمی کو کہا جائے نا، اور تو کیا کہتا ہے میں تیری بات ہی نہیں سنتا، اس وقت آدمی کو کتنا غصہ آتا ہے کہ یہ تو میری بات ہی نہیں سنتا۔ اس طرح آگے دیکھ، اسی طرح اللہ کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، تو ادھر یہ بیان اور آدمی نہ دھرے کان۔ یا الناس پوری انسانیت کو خطاب عام، یا الذین آمنوا یہ خطاب خاص ہوتا ہے، ایک جماعت ہوتی ہے اس کو خطاب خاص ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے یا الناس یہ خطاب عام ہے۔ اس وقت سے یہ خطاب عام ہر عام خاص کو یا الناس دورے مثل۔ تمہارے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی یہاں سے مولانا فاروق صاحب نے، یہ بھی فاروق فرقان قوت فارقہ فاروق، فاروق کا نام کیوں فاروق بنا؟ ماشاء اللہ، وہ آپ جانتے ہو ایسا کام آدمی کرے جس سے قوت فارق پتہ چلے۔ یا الناس دورے مثل، سنو ایک مثال، فاستمعوا له، دل کے کانوں سے سنو، فاستمعوا له وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، میں حیران ہوتا ہوں کہیں سے کوئی جملہ نکلے منہ سے اسی کا مزاج دوسری جگہ پر قرآن، کیونکہ قرآن جو ہے نا یہ کیا ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، متشابہ کہتے ہیں ملتا جلتا، قرآن ملتا جلتا، اتنے متشابہ ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس لیے حضرات حفاظ ان کو قرآن ہوتا ہے یاد، تو یہ بڑا کمال ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور مہربانی ہے۔ قیامت کے دن حفاظ کا مقام، ان کا شان، ان کا مکان، ان کا گھر ہمیں ایسا نظر آئے گا جیسا آج ہمیں تارے نظر آتے ہیں۔ یہ ستارے نظر آتے ہیں نا، ہاں جی، مومن کا مکان اور اس گھر کی نیچے اٹھ کر کے جس طرح یہ مسجد اٹھ کر کے بنی ہوئی ہے، اسی طرح مکان مومن کا مسلمان کا اٹھ کر کے بنایا جائے گا، اور گھر کی اس میں اتنی ہوگی جتنا آسمان ہے، جتنی برفی ڈالی جائے گی، اوپر پھر مکان ہوگا مومن کا۔ اور مومن جو ہیں غفار کے مکان کو اپنے اتنا اونچا دیکھیں گے جتنا اسے ستارہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خدا اس کی بادشاہی، والسماء بنيناها بعهد وإنا لموسعون، آسمان کی بلندی کو دیکھو، میں نے اپنی طاقت سے بنایا، والسماء بنيناها بعهد، میں نے اپنے ہاتھ سے طاقت سے قوت سے بنایا ہے، وإنا لموسعون، ہماری وسعت کا اندازہ تو کرو، إن أرضي واسعة، میری زمین کی وسعت کا اندازہ کرو، ذوالقرنین سے پوچھو کہاں تک گیا، آگے جا ہی نہ سکا، ہاں جی،
انبیاء علیہ السلام سے میرے عرفان کا پتہ کرو کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں، اور جو سب عبادت کرنے والوں کا سردار ہے ساری رات جاگتا ہے، اور وہ آخر میں یہ کہتا ہے ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، وہاں ملتا ہے ہم سے کوئی خدا کی خدائی کی ہاتھ یعنی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. بالکل کوئی بادشاہ ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، السلام کا ولا یحیطون بشیء من علمه، اس کے معلومات کا احاطہ کوئی کر سکتا ہے کہ میں نے اس کے ملک کا یا اس کے معلومات کا احاطہ کر لیا؟ ولا یحیطون احاطہ ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اگر جتنا میں چاہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خدا تعالیٰ کی یہ مہربانی. فرقان شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وانزل الفرقان، اور میں نے نازل کیا ہے فرقان، اور فرقان ایک قوت فارقہ جو بین الحق والباطل ہوتی ہے، جو ہر نبی کو دی جاتی ہے اور ہر ولی کو دی جاتی ہے اور ہر مومن کو فرقان دیا جاتا ہے. ایک تو ہے نا فرقان جس کا نام ہے قرآن. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، برکات دہندہ میں ہوں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. نزل تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک الذی انشاء، تبارک الذی، جتنا قرآن میں آیا ہے ماشاء اللہ. یہاں سورۃ فرقان، ایک سورت کا نام ہی ہے فرقان، اس میں اللہ کا بیان. تبارک الذی نزل الفرقان، برکات دہندہ برکتیں میری طرف سے آتی ہیں، برکات دہندہ میں ہوں جس نے نازل کیا ہے فرقان یعنی قرآن. علی عبدہ، ایک اپنے گولے پر، اپنے بندے پر. علی عبدہ، یہ عبدیت، اور عبدیت بڑا اونچا مقام ہے. تو سمجھتا ہے کہ میں عبد ہوں، تو عبد نہیں ہے. ہاں جی، عبد وہ ہوتا ہے جو مالک کیوں پہچانے سے جانے سے اس کے آگے بالکل اس طرح ہو جائے، وہ عبد ہوتا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبد ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ سورۃ جن میں اللہ تعالیٰ حضور کی شان میں عبد اللہ فرماتے ہیں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اس وقت کھڑا ہوتا ہے میرا بندہ، یدعوہ، اور پڑھتا ہے، پکارتا ہے اور پڑھتا ہے میری کلام. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو اس پر مخلوقات ٹوٹ پڑتی ہے اپنے سے بگانے، موافق سے مخالف. موافق جو سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واہ 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 واہ، مخالف وہ جلتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ مارنے کے لیے اور یہ پیار کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام رات کو قرآن سنتے ہیں. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، جب وہ پڑھتا ہے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام جس وقت مریم اس کو اٹھا کر کے لے آئی نا، تو مریم کو لوگوں نے کہا مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اور تیری ماں کہوں اور تیرا باپ کہوں. مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ، تیرا باپ تو ظالم برا نہیں تھا. مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اور تیری ماں بھی بری عورت نہیں تھی. اور تم کہو. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے اشارہ کر دیا بچے کی طرف. لوگ کہنے لگے کیف نکلم، کس طرح ہم اس سے کلام کریں. من کان فی المہد صبیا، جو ماں کی تیری گود میں آج سچا جمع ہوا، بالکل نوزائی تھا، بالکل بچہ. ماشاء اللہ، کس طرح کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس طرح کہنا تھا بچہ کچا، اسی دن کا پیدا ہوا. قال انی عبد اللہ، وہ بول اٹھا، وہ کہتا ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں. عبد. قال انی عبد اللہ
آتانی الکتاب، مجھے وہ دے گا کتاب، اس نے دی ہے کتاب، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں گا، واوصانی، اور مجھے تاکیدی حکم کیا ہے بالصلاۃ والزکاۃ، نماز کا اور زکات کا، ما دمت حیا وبرا بوالدتی، اور ماننے کی کاری کرنے کو فرمانبرداری کرنی والدہ کی، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، مجھے اللہ نے جبار سے سرکش نہیں بنایا۔ جبار جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں؟ نہ جبار اللہ تعالیٰ سرکشی سے بچائے۔ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں یہ وہ کرنا، اس وقت آدمی بھی شخص جبار، بچہ بیٹھ جا، ادھر ہی بیٹھ جا، بچہ میں کنٹرول کروں گا، آپ نہ دیکھو ادھر، یہ میرا کام، خاموش۔ چار دانوں بیٹھو، چپ جاتا ہے پیچھے، چار دانوں، چار دانوں، تو یہ باتیں ہیں، ان باتوں کو کس طرح میں کروں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خدا کی باتیں۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اللہ کی باتیں ختم ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی باتیں سبحان اللہ وبحمدہ فرقان، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، یہ پہلے پاؤں میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہر جگہ پر فرقان۔ یا اب تمہاری باری آ جائے میں باقی کو چھوڑوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب خاص ہے۔ یا ایھا الناس خطاب عام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو تقوی کی برکت سے میں تمہیں فرقان دے دوں گا۔ دیکھا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہے اور تقوی اختیار کرتا رہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم متقی بنے، یجعل لکم فرقانا، تو تمہارے اندر میں قوت فارقہ پیدا کر دوں گا، تمہیں میں فرقان دے دوں گا، تمہیں پھر پتہ چلے گا یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کھری چیز ہے، یہ کھوٹی چیز ہے، یہ ادبی ہے، یہ نقلی ہے، ماشاء اللہ، یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کو کہتے ہیں فرقان۔ سمجھا؟ ایک چیز ہو جاتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن کان میتا، اب اصل میں تو تم سب مردے، فاحییناہ، جس کو میں زندہ کروں اسلام اور ایمان اور کلمہ طیب سے، فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، تو وہ زندگی یہ ہے کہ میں اس کو ایک روشنی دے دیتا ہوں، نور دے دیتا ہوں۔ ومن کان میتا، جس کو یہ نور نہ ملے تو وہ مردہ ہے۔ ومن کان میتا فاحییناہ، جس کو میں زندگی دے دوں، وجعلنا لہ نورا، اور اس کو میں ایک روشنی دے دیتا ہوں، وجعلنا لہ نورا، اللہ یمشی بہ فی الناس، اس نور کی روشنی میں وہ انسانوں میں چلا پھرا کرتا، یمشی بہ فی الناس، سبحان اللہ۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ نور فرقان ہے۔ فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، شرح صدر جس کا ہو، جس کا قلب چالو ہو، جس کا سینہ جل سینے میں یہ ہو، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، جس کو خدا تعالیٰ یہ نور دے دے، یہ نور اس نور کی برکت سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے۔ اور نور کی علامتیں ہیں، 3 حدیث میں آتا ہے فمن یرد اللہ، اللہ اکبر، میں سورۃ حج کا رکوع پڑھوں یا مجھے یہ بیان جو ہے جو آ جاتا ہے،
فمن یرد اللہ، جس کے متعلق ارادہ کرے اللہ ان یہدیہ کہ میں اس کو ہدایت کروں، جس اللہ کا ارادہ ہو کہ میں اس کو ہدایت کروں اور اس کو میں ہادی بناؤں، مادی بناؤں، ہدایت یافتہ، مادی کے معنی ہے ہدایت یافتہ، ہادی کے معنی ہے دوسروں کو ہدایت کرنے والا، واض و نصیحت کرنے والا، انسانوں کو انسان بنانے والا، اور انسانوں کو انسان جو بناتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، یہ ولی ہوتا ہے، یا مومن کامل ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، بناتا وہی ہے جو بنا ہوا ہو، جو خود بگڑا ہوا ہو وہ بنا سکتا ہے، جو خود سویا ہوا ہو وہ دوسروں کو جگا سکتا ہے۔ علی زمان وہ نہیں جگا سکتا، وہ نہیں جگا سکتا، جو خود جاگ رہا ہو، جو خود ڈر رہا ہو وہ دوسروں کو ڈرا سکتا ہے، جو خود چور ہو، کمزور ہو، وہ کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، یہاں کچھ کرنا آسان ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں جی، قرآن پورے کا پہنچانا کوئی آسان ہے، 6 نمبر پہنچانے بھی مشکل کام ہے۔ 6 نمبر تبلیغی جماعت کے یا ہمارے نقشبندیوں کے 6 نمبر، ہمارے بھی 6 نمبر ہیں، یہ بھی کرنے بڑا مشکل کام ہے۔ ہمارے اسباب کل میں نے بحث کیا، ہاں جی، تو 6 اسباب میں نے تمہیں ایک کارڈ دیا، اب اس میں 6 نمبر لکھی ہوئی تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ 6 باتیں وہ بھی کرنی مشکل سے، پوری باتیں اللہ کی باتیں، بے بسم اللہ کے 3 والناس بلا کا موقع، اس کا خود عامل بنے، جس میں کامل بنے، اس کا پہنچانے والا بنے۔ ماشاء اللہ، تب پتہ چلے، ایسا نہیں پتہ چلتا بالکل ہی حالی مومن سے مسلمان، وہ یہ تو آسان، مسلمانی آسان، مسلمان اس کا یہ کام، اللہ ونحن له مسلمون، ہائے ہائے وسماکم المسلمین ربنا وجعلنا مسلمین۔ یا رب، ابراہیم کی دعا بیت اللہ بنانے کے بعد ایک کارنامہ ادا کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، ربنا، اے ہمارے مربی، اے ہمیں کھلانے پلانے والے، وجعلنا مسلمین لک، ہم باپ بیٹے دونوں کو تو مسلمان بنا اپنا۔ مسلمین دلیل، مولانا دلیل، شیر بات آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اسی طرح باتیں کر رہا ہے، کہیں سے کچھ فرق لگے معنی میں تو یوں بیان کرنا، مجھے پکڑنا، یہ باتیں ہیں۔ اور یہ علم ہوتا ہے خدا کے فضل و کرم سے، اور اس علم کے لیے یہ مرجع علوم ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علم نام حروف اور نقوش کا نہیں ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک خشیت الہی ہے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، علم نام ہے خشیت الہی کا۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرہ واجر کریم، یہ سورۃ یاسین، یہ ہے علم۔ انما تنذر، صرف آپ ان لوگوں کو ہدایت کر سکتے ہیں اور فائد پہنچا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو خطاب، انما تنذر، کس کو؟ آپ سے مستفید، اور مستفید وہی ہو سکتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر، جس کے بعد جس کے اندر اتباع ذکر، ذکر 2 ہیں، ایک یاد کو بھی ذکر کہتے ہیں اور اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ فاذکرونی، اللہ کا ذکر کرنا، اور ایک ہے اللہ کا ذکر پڑھنا۔ انا نحن نزلنا الذکر، یہ بھی ذکر ہے، وانا له لحافظون، اور ایک ذکر ہے یاد، ذکر کے معنی یاد کے ہیں، وہ ذکر کرنا ہے قلب سے، اور یہ ذکر پڑھنا ہے زبان سے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس ذکر کا حق ادا کرنا اس کے پڑھنے کا۔ الذین آتیناہم الکتاب،
جن کو ہم کتاب دیتے ہیں سے حافظ بناتے ہیں، یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے اللہ یہ ذکر ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اے میرے نبی آپ سے مستفید وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اتباع کریں ذکر کی، ذکر کریں کہ ذکر پڑھیں، وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انما آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، رحمان تو میں بڑا مہربان ہوں لیکن میں رحمان سے ڈرنا بن دیکھے، دیکھا وخشی الرحمن بالغیب، آپ جو ڈرتے ہیں میں کہوں کہ ہاتھ کھڑا کرو تو ہاتھ کھڑا کریں گے، جو ڈرتے ہیں جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے، وہ کانپتا ہے، وہ خلاف ورزی نہیں کرتا، خلاف ورزی وہی کرتا ہے جو نہیں ڈرتا، جو ڈرے وہ تو مرے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے وہ نہیں کرے گا۔ ہاں جی متقی کرے گا، متقی کے معنی کیا ہے، تقوی کے معنی کیا ہے، ڈرنے کے ہیں، اللہ تقوی کے معنی ڈرنے کے ہیں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو پھر مزے کرو، تفلحون کے معنی فلاح، اس میں تمہارا چھٹکارا ہی چھٹکارا ہے، لیکن تقوی اختیار کرنا کسی کسی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، کوئی بھی عمل ہو میں اسی کی قبول کرتا ہوں جو متقی ہوتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، غیر متقیوں کی نہ قربانی منظور ہے نہ نماز منظور ہے، نماز اس کے کندھے سے ایک بارش اوپر نہیں جائے گی، حالانکہ سے نماز تو اوپر جاتی ہے، اور بعضوں کی نمازیں ابھی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، نمازوں میں بڑا فرق، بعضوں کی نمازیں میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ میں ماری جاتی ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ حضور کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے ہمارا اکثر ہم مومنین، مومنوں کی مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں شکر گزار، ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت منکرین کی ہے اور جو ناشکرے ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان جتنا بڑا کوئی ظالم نہیں اور اس جتنا کوئی بڑا نمک حرام نہیں، نمک حرام اللہ اکبر کبیر، اور یہ قرآن میں مجھے نہ کہنا ناراض نہ ہونا، میں تو ترجمان ہوں، میں ترجمانی کر رہا ہوں، میں کون ہوتا ہوں، بالکل ہی میں تو ترجمانی کر رہا ہوں۔ آئے میں خدایا میں کس طرح قربان کا میں نہ کروں، اور قربان یا ایھا الذین آمنو، اور ماننے والی جماعت، ماننے والی جماعت، آمنو کے میں نے ماننے والی جماعت، یا ایھا الذین کفروا، اور انکار کرنے والے لوگوں، یا ایھا الناس عام خطاب، یا ایھا الذین آمنو یہ خالص مخلص لوگ جو ہیں ان کو خطاب ہے، ان تتقوا اللہ، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو اس تقوی کی برکت سے تمہیں میں فرقان دے دوں گا، فرقان یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، فرقان کے ذریعے سے اور سیئات مٹایا دیے جاتے ہیں، اللہ اور حسنات قائم کر دیے جاتے ہیں، ماشاء اللہ۔ جس طرح آتا ہے حدیث میں کہ مومن مخلص جس وقت اس کی 80 سال عمر ہو جاتی ہے، 80 سال، اس وقت اس کے حسنات کو قائم کر دیا جاتا ہے اور اس کے سیئات کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے شبہات کو دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کا خاص فضل ہے بوڑھوں پر، ہاں جی بوڑھوں پر، بڑھاپا بڑی خدا کی نعمت، سفید ریش سے فرشتے بھی اس کا ادب احترام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جس کے 90 سال عمر ہو جائے اور وہ مسلمان سے مومن ہو. سبحان اللہ. سنو یہ حدیث حضور کا فرمان اور اس پر لے آؤ ایمان. اور ایمان مانو. جس کی 90 سال عمر ہو جائے ماشاء اللہ وہ اس کے تمام گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں رحمان سے رحیم وہاں تیری مہربانیاں. جس کے 90 سال عمر ہو جائے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اس طرح امام الانبیاء والاولیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ فتح میں فرماتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا. حدیبیہ بظاہر شکست ہے لیکن اصل مباطن فتح ہے. آپ فکر نہ کرو ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے اور حقیقت ہے. اور ایک مخلص بندے کی کامیابی یا ناکامی کوئی ناکامی ہوتی ہی نہیں. وہ کامیاب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو لے کر کے دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے ماشاء اللہ اور سلامی دیں گے. بعض نبی ایسے ہوں گے اور جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. لمبی حدیث ہے میں ساری کو چھوڑتا ہوں. بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگا. تو کیا اللہ تعالیٰ اس نبیوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دے گا؟ نہ خارج نہیں کرے گا. اس نے تو کام کیا. وہ نبیوں کی ذہن میں ہوگا بالکل ہی.